میرا نام شیخ رمیز ہے۔ میں لاہور غازی آباد مغل پورہ کا رہنے والا ہوں۔ میری شادی نایاب طارق سے ہوئی تھی جو والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی ماں پہلے مر چکی تھی جبکہ والد صاحب ٹی بی کے مریض تھے۔ ٹی بی نے بگڑ کر پھیپھڑوں کے کینسر کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تمام رشتہ داروں کی نظریں ان کے باپ کی موت پر تھیں کہ اس کی موت کے بعد مفت کی باندی اور ایک گھر مل جائے گا۔ جب اس کے والد صاحب نے بھی رشتہ داروں کے منہ پر چھائی ہرس کی مٹھاس کو بانپ لیا تھا تو قریبی رشتہ داروں کو بیٹی سے نکاح کے لیے کہا۔ جب اس کے بھانجے بھتیجے نہ مانے تو میری والدہ صاحبہ سے رابطہ کیا گیا۔ میری ماں نے شادی کی حامی بھر لی مگر کسی نیک نیتی ترس کھا کر یا رشتہ دار اور بھانجی سمجھ کر نہیں بلکہ جہیز میں گھر نایاب کے نام کروانے کی شرط رکھ کر اور دل میں کام کے لیے مفت کی ملازمہ مل جانے کا سوچ کر، لہٰذا شرائط پوری ہونے کے بعد میری ماں نے مجھے نکاح کے لیے راضی کر لیا۔ یوں میرا اور نایاب طارق کا نکاح ہو گیا اور اب وہ نایاب طارق سے نایاب رمیز ہو چکی تھی۔ میں شادی سے پہلے ہی منشیات کا عادی تھا۔ میں نے دوستوں کے کہنے پر پہلی رات ہی نشے میں دھت ہو کر اپنی بیوی کو حق زوجیت ادا کرنے کا کہا۔ میری حالت دیکھ کر اس نے انکار کیا تو میں نے پاس پڑی چارپائی کی پائنتی نکال کر اسے باندھ دیا مگر اپنے ارادے کو عملی شکل نہ دے سکا اور شراب زیادہ پی لینے کی وجہ سے گر گیا۔ دوبارہ اٹھا تو صبح ہو چکی تھی اور نایاب ایسے ہی بندھی ہوئی پڑی سہمی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ صبح جب میں نے نارمل حالت میں اسے دیکھا میرے دل میں رحم آیا اور رات کے سارے واقعات آئے مگر میں نے ہمدردی کرنے کی بجائے اسے دھمکا کر رات کا واقعہ کسی کو بتانے سے منع کر دیا۔ دوسرے دن ہی اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا سب کچھ اب میں ہی رہ گیا۔ جب تیسرے دن اس کے والد صاحب کے کل شریف کے بعد فارغ ہوئے تو میرے دوستوں نے ایک بار پھر میری مردانگی پر تانے کسنے کے بعد مجھے تیش دلائی اور شراب پلا کر گھر بھیج دیا مگر باعث حیرت تھا آج میری بیوی نے میرے سامنے کوئی مزاحمت نہ کی اور نشے کی وجہ سے مجھے اس کی تکلیف کا اندازہ بھی نہ ہوا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب میں نے بھی اپنی مردانگی کی طاقت آزما لی تو نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر سو گیا مگر حیرت ہوئی جب اسے صبح بھی ہوش نہ آیا اور میری والدہ جس کو نایاب نے نماز کے لیے اٹھانے کا کہہ رکھا تھا وہ نماز کے لیے اٹھانے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اسے جیسے تیسے کر کے اسپتال پہنچایا گیا اور وہ تیسرے دن دوبارہ گھر آئی۔ ڈاکٹرز کی لاکھ ہدایات کے بعد بھی میں نے خود قابو نہ رکھا، یہاں تک نایاب کو اندرونی مسائل بن گئے۔ وہ امید سے ہو جاتی مگر 5-6 ماہ بعد اس کا مس کیریج ہو جاتا۔ جب تیسری بار مس کیریج ہوا تو ڈاکٹر نے کلیئر بتا دیا کہ وہ ماں بننے کے قابل نہیں رہی، جبکہ دوسری طرف میں اور میری ماں بھی اس کی روز روز کی صحت خرابی کی وجہ سے اکتا چکے تھے، لہٰذا میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا مگر نایاب پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی، ہر طرف سے ہاں ہو جاتی مگر پہلی بیوی کو لے کر رشتے سے انکار ہو جاتا۔ میری والدہ کو نایاب کے نام پر موجود گھر کا لالچ تھا، وہ مجھے نایاب کو طلاق دینے سے منع کرتی تھی۔ میں نے نایاب کو گھر اپنے نام پر منتقل کروانے کا کہا مگر وہ نہ مانی تو مجبوراً میں نے نایاب پر تشدد شروع کر دیا تاکہ وہ گھر سے بھاگ جائے یا گھر میرے نام پر منتقل کروا دے تاکہ بعد میں اسے آسانی سے طلاق دے سکوں۔ اگر کوئی مجھ سے نایاب پر تشدد کی وجہ پوچھتا تو میں کوئی نہ کوئی الزام لگا دیتا اور حوالہ دیتا کہ میں اس کا حاکم اور شوہر ہوں، میرا حکم ماننا اس کا فرض ہے مگر شاید اس جہنم میں رہنے کے سوا نایاب کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لہٰذا لاکھ اذیتوں کے بعد بھی وہ مجھے چھوڑ کر نہ گئی۔ مجبوراً ایک رات میں نے نایاب کو بے ہوش کر کے اس کی گردن توڑی اور پھر چھت سے نیچے پھینک دیا۔ صبح تہجد کے وقت کسی نے دروازہ بجا کر ہمیں اس کی لاش کا بتلایا تو میری ماں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔
میں نے اپنی ماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور کہا کہ نایاب بھی راستے سے ہٹ گئی، اب گھر بھی ہمیں مل جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ میرے گناہ کو چھپانے کے لیے میری والدہ نے گھر کے لالچ میں آ کر فوراً جھوٹ گڑھ دیا اور کہا کہ نایاب کو رات میں سوتے ہوئے چلنے کی عادت تھی، شاید اسی طرح چلتے ہوئے وہ گر گئے، مگر محلے داروں میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور نایاب کی موت کو قتل کا شبہ بتا دیا۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کروایا تو نایاب کے جسم سے بے ہوشی والی ادویات کے نشانات مل گئے۔ مجھے شک کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا۔ میری والدہ نے 4 لاکھ روپے رشوت کے لیے کہا، مگر پولیس والا ایماندار تھا۔ اس نے کہا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی جان اتنی سستی نہیں، لہٰذا اس نے تفتیش کر کے مجھ سے اقرار جرم کروا لیا اور میری یہ دلیل رد کر دی گئی کہ میں اپنی بیوی کا حاکم تھا، اسے حکم نہ ماننے کی سزا دی ہے۔ جج نے مجھے عمر قید کی سزا سنا دی اور میں یہاں آ گیا ہوں۔ میری ماں مر چکی ہے، دونوں گھروں کا مالک میرا بہنوئی بن چکا ہے۔ میری بہن کو مروا کر اس نے دوسری شادی کر لی ہے اور میری بہن کی موت کو قدرتی موت قرار دے دیا ہے۔ جب شیخ رمیز کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے اسے قرآن پاک اس پوری آیت کا مفہوم بیان کیا جس میں مرد کو بیوی کا حاکم کہا گیا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر نیک عورتیں تابعدار ہوتی ہیں کہ مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی مدد سے ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور بستر میں انہیں جدا کر دو اور مارو، پھر اگر تمہارا کہا مان جائیں تو ان پر الزام لگانے کے لیے بہانے مت تلاش کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر بڑا ہے۔ اس آیت کا مفہوم بتانے کے بعد اس سے پوچھا کہ کیا وہ تمہاری تابعدار نہ تھی؟ کیا تم نے اس پر اپنا مال خرچ کیا تھا؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمہارے حقوق کی حفاظت نہ کرتی تھی؟ اور سب سے اہم بات، شادی کی پہلی رات ہی تم نے اسے رسیوں سے باندھ لیا تھا، وہ اتنی کمزور تھی، اس کے باوجود کیا تمہیں اس سے سرکشی کا خطرہ تھا؟ چلو بالفرض اگر تمہیں خطرہ ہوتا تو اس خطرے کی سزا دینے سے پہلے تم نے اسے سمجھایا تھا؟ کیا اس نے تمہارے سمجھانے کے باوجود وہ نہیں مانی تھی؟ اگر نہیں مانی تھی تو کیا تم نے بستر الگ کیا تھا؟ کیا پہلی تمام شرائط پوری ہونے کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ کیا تمہارے ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ باز آ گئی تھی؟ اگر باز آ گئی تھی تو کیا تم نے الزام لگانا بند کر دیا تھا یا بہانے تلاش کرتے بلکہ الزام لگاتے رہے تھے؟ رمیز کی ذات پر اٹھتے تمام سوالات کے جواب اس نے نہ میں دیے تھے، اور جب میں نے سرکشی کے متعلق اور حکم نہ ماننے کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنا گھر میرے نام نہیں کرواتی تھی، سرکشی پر اتر آئی تھی، میرا حکم نہیں مانتی تھی، میں اس پر حاکم تھا، اس لیے اسے سزا دی۔ میں نے اس کو دوبارہ پوری آیت سنانے کے بعد اس سے پوچھا کیا تم نے اس پوری آیت پر عمل کیا یا تمہیں صرف خود کا حاکم ہونا یاد ہے؟ میری بات سن کر اس نے کہا میں نے ٹی وی پر ترجمہ سنا تھا اور صرف اتنا ہی سن سکا تھا کہ مرد حاکم ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم حاکم تھے اور 7 حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ تم عورتوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہوگے، تم اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی کے قتل کا جواب دے سکو گے۔ میرے سوالات سن کر پہلی بار وہ کچھ نادم ہوا، یہاں تک اس نے تسلیم کر لیا کہ دوسری شادی اور گھر کے لالچ کی خاطر میں نے نایاب طارق کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی رونے لگا، مگر مجھے اس کے یہ آنسو مگر مچھ کے آنسو لگے اور میں اسے انہی حالات میں چھوڑ کر بنا دلاسا دیے اٹھ گیا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔